کہ میرے پیغمبر آپ صبر کریں. آپ کیا کریں؟ جیسے کہ آپ سے پہلے اولو العزم بڑے ہمت والے رسولوں نے صبر کر کے دکھایا. جیسا انہوں نے صبر کیا آپ نے بھی کیا کرنا ہے. اسی طرح سورۃ المدثر ہے آیت نمبر 7 اور 29 وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آپ نے صبر کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اور سورہ نحل کی آخری آیت فَاصْبِرْ وہاں بھی وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. چلو اس طرف چال پڑھیں گے تو پھر وقت لگ جائے گا. قرآن مجید میں صبر کا لفظ آیا کتنی دفعہ ہے؟ اصبر صابرین ان اللہ مع الصابرین. تو قرآن مجید میں کل جو یہ لفظ ذکر ہوا ہے 103 مرتبہ. کتنی دفعہ جی؟ اور اس کا معنی کیا ہے؟ عام معنی ہم کہتے ہیں صبر کرنا. کیا کرنا ہے جی؟ برداشت کرنا. اور ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے ڈٹ جانا. کیا ہو جانا جی؟ اپنے مشن اور کام پہ ڈٹ جانا. اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی بھی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، اس کو کیا کرنا؟ برداشت کر لینا. اسی کا نام کیا ہے؟ صبر. آپ کے میرے آقا کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ علیہ السلام پہ سب سے پہلی آزمائش کیا آئی؟ کہ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی. مختصر تعارف کرواتا ہوں حضور علیہ السلام کی زندگی کا آپ کو، سیرت کا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کس حالت میں آئے تھے دنیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پیدا کیا تھا؟ یتیمی کی حالت میں نہیں پیدا کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے کیا لے گئے؟ شریف لے گئے. تو یتیمی کے عالم میں پیدا ہونا یہ بھی آزمائش تھی یا کوئی؟ کیوں کہ میرے نبی نے پھر بڑے ہو کے بتانا تھے نا یتیم کے حقوق بھی، کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ تبھی بتا سکتے تھے، پہلے خود اس پہ عمل کیا ہو. یتیمی کے عالم میں آپ کا دنیا میں آنا کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا سہارا، یا تو یہ نہ سمجھنا کہ تجھے پالنے والا تیرا باپ ہے، تیری پرورش میں اپنی نگرانی میں کروں گا. تیرا رب میں ہوں، تجھے میں نے پالنا ہے، میں نے اپنی قدرت کی انگلی سے پکڑ کے تمہیں چلانا ہے. پھر آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی کیا ہو گیا؟ اب جس بچے کی والدہ بھی نہ ہو، والد بھی نہ ہو، اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیسے صدمے آئے؟ پھر 8 سال کے ہوئے تو اللہ نے دادا بھی لے لیا. یہ چھوٹی آزمائشیں نہیں ہیں، دادا بھی لے لیا. پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک 40 سال کے بعد حکم دے رہے ہیں. پہلے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب تبلیغ والا کام شروع کر دے، دین والا. سب سے پہلے آغاز کرنا ہے اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو فرمایا کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اب سر عام اعلان کر دے قولوا لا الہ
پھر کیا ہوا؟ اصل ازمائش اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جو تمام نبیوں کے ساتھ قوم نے سلوک کیا، یہی مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، بیٹوں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. جب آمنہ کے لال نے لوگوں کو کوئی صفا کی پہاڑی پہ یہ اعلان کر دیا نا کہ قولوا لا الہ، شاباش، یہ لفظ پڑھا کریں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر مکہ کے لوگوں نے آ کے میرے نبی کے گل میں ہاتھ ڈالے تھے. وہی محبت برقرار رہی تھی، وہی سلوک رہا تھا، بلکہ حالات بدل گئے. تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے میرے نبی کو بد دعا دینے والا کون تھا؟ کوئی پرایا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، اپنا سکا چاچا ابو لہب، جو آپ کی ولادت پہ بڑا خوش ہوا تھا اور اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ تو اگر سچ کہہ رہی ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، جا تجھے میں نے کیا کر دیا. اس نے میرے نبی کا میلاد تو منایا، ولادت کی خوشی تو منائی، میرے نبی کے مشن کا کیا کیا؟ انکار کیا. تو بد دعا بھی دے رہا ہے اور پتھر اٹھا کے مار بھی رہا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا فاصبر میرا سوڑا پیغمبر، اب برداشت کرنا ہے. ان کی باتیں کیا کرنی ہے؟ جواب نہیں دینا. لیکن اللہ پاک نے ایسا منظر کشی کر دی نا کہ میرے پیغمبر تسا چپ رہنا، تواڈی جاتے ہوں جواب میں دیں. کیونکہ اب جو مار پڑ رہی ہے تو کس کے لیے؟ اب جو تکلیفیں آئیں گی تو کس کی خاطر؟ پہلے آپ کو آتی تھی آپ کی ذات کی، اب جو تکلیفیں آ رہی ہیں تو کس کی خاطر؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر. تو اب آپ نے جواب نہیں دینا، ان کا جواب دینے والا کون ہے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. آگے انشاءاللہ وہ صورت آ رہی ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، جن ہاتھوں سے تو نے میرے سونا پیغمبر، نازک پیغمبر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف پتھر مارا ہے، وہ ہاتھ تیرے کیا ہو جائے؟ اور تیرا مال، تیری کمائی کوئی کام، اے جڑی لونڈی آزاد کیتی ہے، اے تیرے کام کوئی آمنا. تو نے میرے نبی کی میلاد تو منایا، لیکن میرے نبی کا اصل مشن جو تھا، پیغام جو تھا، جو دعوت تھی، جو اعلان تھا، جس کی وجہ سے آمنہ کلال اس دنیا میں آیا تھا، اس مشن کا تو کیا بن گیا؟ تو آج میں کہتا ہوں میلاد بھی مناؤ، میلاد بھی، ہم میلاد کے منکر، لیکن اصل ہے جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ یا اس کا پیغام مناؤ. سواد تتا ہے، مقصد آمد مصطفیٰ سمجھو کہ میرے آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے کیوں. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرا سونا پیغمبر اگر آپ کو پیدا کر کے اور آپ کی پاکیزہ زبان مبارکہ سے میں نے یہ اعلان نہ کروانا ہوتا تو آپ کو اس دنیا میں، میں اس دنیا میں یہ نظام نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اس کو فٹ کرنا بھی ہے نا حدیث کو کہ میرا سونا پیغمبر اگر تو انو نہ بنانا تو میں کائنات شاباش نہ بناتا. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ میرے پیغمبر اگر تواڈے کولو اے مسئلہ توحید میں بیان نہ کروانا ہوندا تو میں کائنات نہ سجاندا، یہ کائنات نہ بنتی۔ تو میرے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، یہ اوپر جو تکلیفیں آئیں گی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ فاصبر، کی کر، لیکن اپنے مسئلے تے ڈٹ جا، برداشت بھی کرنا ہی لیکن مسئلہ چھوڑنا، ہمت کرنا، ہمت جی میں پہلے پیغمبرہ ہمت کر کے بکھائیے۔ ابو لہب نے صرف پتھر مارا نہیں، اس کی جو بیوی تھی ام جمیل ہے، یہی نام ہے استاد جی، ام جمیل، وہ میرے نبی سے کتنی دشمنی رکھتی تھی۔ دن کو جاتی جنگل میں لکڑیاں کٹھی کرتی کانٹے والی خاردار، اور رات ہوتی نا تو اندھیرے میں حضور علیہ السلام کی گلیوں کے باہر کانٹے پھینک کے آتی تھی تاکہ صبح محمد باہر نکلے تو اس کے پاؤں میں کانٹے لگے۔ اللہ نے پھر اس کا انجام بھی ذکر کر دیا اسی سورت کے آخر میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، میں لٹکاؤں گا اسی رسی سے تجھے۔ تو اس کی موت کیسے آئی تھی پھر؟ پتہ ہے جنگل میں گئی، لکڑیاں کٹھی کر کے نا سار پہ رکھی، تو وہ لکڑیاں پیچھے ہوئی، رسی تھی وہ گلے میں آ گئی، گٹھڑا پیچھے ہو گیا سارا، ایسے اللہ نے اس کو موت دی۔ اور ابو لہب نے کہ گھر میں جو اس کے دو بیٹے تھے نا عتبہ اور عتیبہ، جب یہ صورت اتری نا اس کے خلاف تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ محمد عربی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نکاح ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اب دیکھو مخالفت کیسے کر رہا ہے، خود بھی مخالفت کی، بیوی بھی مخالف اور بچے بھی۔ جو ایک بھائی تھا عتبہ، اس نے تو وہیں گھر بیٹھے طلاق لی۔ جو عتیبہ تھا وہ بڑا سخت طبیعت کا تھا، وہ آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بکواس بھی کیے اور میرے نبی کے چہرے کی طرف اس نے تھوکا بھی۔ میرے بھائی بیان کرنا آسان ہے، کبھی گہرائی میں جاؤ، یہ تھوکنے والا کوئی پرایا ہے؟ اپنا تھا، پہلے تو نہیں اس نے ایسا کام کیا، ایسے اب کیوں کر رہا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ سننے کی وجہ سے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں جب اس نے تھوکا تو یہی تھوک پلٹ کے اس کے منہ پہ آئی، واپس اس کے منہ پہ آئی۔ لیکن آپ کے میرے آقا نے اللہ پاک سے دعا کر دی، اللہ پاک اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ کیا کر دے؟ مسلط کر دے۔ چنانچہ یہی عتیبہ تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ اب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کتنا تھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر مسلط کرے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ڈر گیا، یہ رات ہوئی نا تو اپنے قافلے والوں کو کہتا ہے یار مجھے سینٹر کے اندر سلاؤ، میں نے کدھر سونا ہے؟ بہادر دیکھو، ایک کافر بڑے بہادر ہوں گے، یعنی چاروں طرف اس کے قافلے والے، اس کا سامان جو تھا وہ رکھا گیا، قافلے والے کا سامان ڈھیر لگ گیا، اس کے اوپر سویا ہے۔ آدھی رات جو ہوئی نا سارے سو گئے،
اللہ پاک نے جنگل میں سے ایک شیر کو حکم دیا، جا بھائی آج ایک گستاخ رسول نے سزا دینی، ایک کی دینی ہے اور میرے نبی کا فرمان پورا کرنا ہے، کیونکہ میرا نبی تکلیف برداشت کر رہے تھے کدے واسطے کہ میں سزاواں بھی انہیں آپ دیں گے، میرے پیغمبر کو چپ کر دیں۔ شیر جو آیا نا اس نے سب کو سونگا، سونگتا گیا، پورے کافریاں نے سونگیا، ویکھا بھی اتھے وہ بندہ کوئی نہیں، پھر اس چھلانگ ماری اتے سویا ہی کلا، اور اس شیر نے اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھا۔ میرے نبی کی بات پوری ہوئی یا نہ ہوئی؟ جو میرے نبی کی توہین اور بے ادبی کرے گا وہ دنیا میں بھی بچ سکتا، وہ کتے کی موت مرتا ہے، حرام کی موت مرتا ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ اور کہوں گا، اضافہ کروں گا، جو آمنہ کے لال کی نہیں، کسی نبی کی یا شاعر اللہ میں سے کسی شاعر اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، جاؤ اس کا ٹیسٹ کروا لینا، وہ نطفہ حلال دا کوئی نہیں ہو، وہ نطفہ حرام دا ہونا نہیں، جڑا اللہ دی شاعر اللہ دی کے کرے، بے ادبی کرے، انبیاء دی، آسمانی کتابہ دی، یا کسی اللہ پاک دے گھر دی بے ادبی کرے، وہ نطفہ حلالی نہیں۔ تو میرے آپ دے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے تکلیفہ کتنی آئیاں، پھر کوئی اوجری ڈال رہا، پھر کوئی بکواس ساتھ کر رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے مذہب اٹھائی بدا، بڑی بڑی باتیں آپ نے سنی۔ مکہ میں 13 سال، کتنا جی؟ 10 نبوی میں مکہ کے لوگوں نے ہر حربہ آزمایا، ہر پیشکش کی، ایک پیشکش تو کی نا، 3 آپ نے کی مکہ والوں نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جتنی دولت لینا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مکہ کی سرداری اگر چاہتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے او سرداری بھی تو انہوں دین واسطے تیار ہیں۔ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ اشارہ کر دیں اس گھر کی طرف، اس لڑکی کے، اس گھر کی لڑکی سے آپ سے کیا کر دیتے؟ اچھا یہ تو تم آفرے پیش کرو، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا جا نا، تھوڑا جا کام کرنا، ایتے بے قرآن غیر حاضہ او بدل، اے قرآن یا جڑی آیتیں نے نا، قرآن کوئی اور قرآن نہ کیا، اے قرآن سنو پچدا، اے سنو ہضم ہوندہ، یہ اگر اور قرآن نہیں لا سکتے اسی کے اندر تبدیلی کریں۔ ہمارے معبودہ دی گت بڑھا کے رکھ دیتی، ساڑھے معبودہ دے پلے اس کو چھوڑیا، قرآن چاہ، ہر سورت چاہ، ہر جگہ چاہ تنو ملسی لا الہ ایاک نعبد و ایاک یا ایھا الناس اعبدوا الہکم الہ واحد۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران میں وہ لفظ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ الف لام میم، اللہ لا الہ۔ جا قرآن کا مطالعہ کرو تو یہ جملے مشرکوں کو اچھے، کافروں کو اچھے، اس کی وجہ سے انہوں نے 13 سال، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا اے آفنا تو تسی او کر رہے ہو جڑا تواڈے بس چے، اگر میرے ایک ہاتھ سورہ دے نظام لا کے رکھ دو، دوے ہاتھے چند دا نظام لا کے رکھ دو، آمنہ دلال اللہ دے اس دین اچ نرمی کر سکدا، اس قرآن اچ نرمی کر سکدا، اس مسئلے تے دعوت اچ نرمی کر سکدا نہیں۔ ادھے بدلے تسی جو کچھ کرنا کر لو، میں اس پیغام اچ نرمی نہیں کر سکدا۔ مکہ دے لوگا سارا مل کے آکھا بنو ہاشم اس پورے خاندان اور بائیکاٹ کر دے۔ 7 8 9 اور 10 3 سال، کتنے جی؟ تمام مکہ کے کافروں نے بائیکاٹ کر دیا، بھی نہ انہاں کو کاشا لینی ہے تو نہ انہاں کاشا دینی ہے۔
خرید و فروخت ختم، لین دین ختم، کھانا پینا ختم، بائیکاٹ۔ اور 3 سال 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، شیب ابی طالب، میرے آپ کے آقا کے خاندان نے 3 سال وہاں قید کاٹی ہے، اور آپ کی گھر کی خواتین اور بچے بچیاں پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ لا الہ، صبر کر کے دکھائے۔ یہ تو مکہ کی زندگی ہے۔ میرے آپ کے آقا مدینہ آئے، 10 سال گزارے، بدر ہو گئی پہلے سال 2 ہجری میں، پھر احد ہو گئی، پھر خندق ہو گئی، حنین، 27 جنگیں، کتنی؟ 27 غزوات میرے نبی لگاتار مقابلہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، جو خاص بیوی تھی، جو خدمت گزار تھی، جو آپ کا ساتھ دینے والی، وہ 10 نبوی میں کعبہ اور مکہ میں 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا چاچا، پیارا چاچا ابو طالب، جو آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا کافروں کے لیے، یہ کافر آنکھ نا ابو طالب نے، تو ہٹ جا، سائڈ سے ہو جا، اسی اس نال مک لینا۔ ابو طالب آکھے نا 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 اے میں کر سکتا، پہلے میں آپ پیچھے آمنہ دلال ہے، اے میرا والد میرے امانت سونپ کے گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ تو اس سال کو میرے نبی نے فرمایا عام الحزن، یہ سال تو بڑا ہی غم والا سال، 3 سال قید کرتی ہے، اس کے بعد بیوی بھی اللہ پاک لے لئیے، تے چاچا بھی لے لیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بطن سے اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، صاحب اولاد ہوئے آپ، 2 بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ شاباش، عبداللہ 1 بیٹا اور دوسرے کا نام قاسم، اور بیٹیاں کتنی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتقال فرما گئی بیوی بھی، چاچا بھی، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا، جو بیٹے تھے چھوٹے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ، بڑی بڑی آزمائشیں، لیکن جب میرے آپ کے آقا نے صبر کر کے دکھایا نا، تو اللہ پاک نے پھر انعام کیا دیا۔ میں نے سٹارٹنگ میں بولا میرے نبی کو وقت کم ملا ہے، زندگی کیا تھی؟ تمام نبیوں سے سب سے زیادہ کم عرصہ اگر کسی پیغمبر کو ملا تو وہ کون سا پیغمبر؟ 63 سالہ بھی 40 سالہ زندگی نکال دو، پیچھے کتنی رہتی ہے؟ 23 سال کے عرصے میں میرے آپ کے آقا نے جب یہ دین والا کام چلایا، پھیلایا اور برداشت کی، 23 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ پاک نے آپ کو یار کتنے دے دیے، آپ کے شاگرد کتنے ہو گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد بن گئی۔ اتنی جی، اللہ پاک پھل بھی دے رہا۔ پھر وہ مکہ جنہ مکہ لے کڈے آئی، میرا نبی ٹھیک 8 سال بعد پھر فاتح بن کے مکہ چاہ رہے ہیں۔ کی بن کے آ رہا جی؟ فاتح بن کے آیا۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو اس وقت اللہ پاک نے آپ کی تکلیفوں کا صلہ تو نہیں کہو، صلہ تو انہوں نے اللہ سے قیامت والے دن لینا ہے۔ اللہ پاک نے دکھایا میرا پیغمبر جس دین دی خاطر تو سب برداشت کیتے ہے نا، گلہ سنیا نے، تکلیفوں برداشت کیتیا نہیں، میرے پیغمبر آج حجۃ الوداع ہے، کیا ہے 10 ذوالحج میں میرے آپ کے آقا نے حج کیا، اور اس وقت
تعداد کتنی تھی ایمان والوں کی؟ 1.25 لاکھ کے قریب. اور آپ نے اس وقت تاریخی خطبہ دیا. کیا دیا؟ تاریخی خطبہ دیا جس میں کہا کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر. آپ نے 8 احکام بیان کیے. کتنے جی؟ 8 احکام بیان کیے اور بتا دیا کہ جو دین پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے انعام کیسے دیتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے اتنا انعام دیا کہ آپ کو مقام محمود کا دولہا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مقام محمود کا عبداللہ بن گئے اور آپ کا لقب بن گیا حبیب کبریا، محبوب خدا. اللہ نے ہر نبی کو لقب دیا یا کوئی نہیں؟ ہر نبی کو لقب دیا ہے. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم شاباش خلیل اللہ، موسیٰ عیسیٰ روح اللہ. اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب اللہ. کیا فرمایا؟ حبیب اللہ، محبوب خدا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ. تو اللہ پاک نے اپنا کیا بنا دیا؟ محبوب. اور پھر انعام کیا ملا؟ باقی تمام نبیوں کو معراج ہوا ہے زمین پہ، آمنہ کے لال کو معراج ہوا کدھر؟ شابہ کدھر ہوا ہے؟ عرشوں کے اوپر. وہ سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں، اس سے پہلے دیکھے سورہ نحل، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کر میرے پیغمبر صبر کر. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تیرے نال ہے، اللہ تیرے نال ہے. جدو بندہ پریشان ہو ونجے نا، ہر طرف پریشانی ہو ونجے، بات بندے دا دل کے کرے گا. باہر نکلے تا بھی پریشانیاں، گھر آوے تا بھی پریشانیاں ہیں. جدے ونجے ہر ٹائم 24 گھنٹے بندے دا دل بات کے کرے گا. سیڈ مارا، میں علاقہ چھوڑ دے وہاں، اے جگہ میں چھوڑ دے وہاں. جب مکہ دے آخری ایام ہوئے اور آپ پریشان ہو گئے، عام الحزن سال بن گیا، بڑی تکلیف کے بعد اللہ پاک نے میرا سونا پیغمبر آ جا، میرا سونا پیغمبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ پاک نے لنوریہ من آیاتنا، ساڈے کول آ تینو قدرت دی نشانیاں وکھاواں، آ تینو عرش دی سیر کراواں، تاکہ تیرے دل مطمئن ہو جائے کہ جس دی خاطر تو تکلیف برداشت کر رہا اس تو بعد جڑے تانوں انعام ملنے، جڑی جنت تہاڈی منتظر ہے، تیرا مقام محمود تانوں ملنا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں بھی دین پہ استقامت نصیب فرمائے. اور حضور علیہ السلام نے جیسا صبر کر کے اس امت کو دکھایا اور بتایا، آگے لوگوں کو، صحابہ کو تبلیغ بھی یہی کی تھی. صحابہ کو تبلیغ بھی یہی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور آج ہمیں بھی دین اسلام کیا سبق دے رہا ہے؟ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، کیا کرنا ہے جی؟ شاباش، کیا کرنا ہے؟ اور صبر جب کرو گے، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ او حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رمضان شریف میں پڑھتا ہوں، بیان کرتے ہیں، ایک لمبی تفسیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں کیا فرمایا؟ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کے بدلے تمہیں ملنا کیا ہے؟ جنت. تو میرے بھائیو، اگر دین کی خاطر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ برداشت کرتے ہیں تو بدلہ کیا ہے جی؟ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اور جو آپ پہ، ہم پہ تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات بیٹھتے ہیں، یقیناً آپ میں کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی دنیا کے کام بھی ہوں گے، کاروبار بھی ہوگا، لیکن آپ جم کے اللہ کا قرآن سنتے ہو، شوق اور محبت سے سنتے ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی تمام بیماریاں دور فرما دے، اللہ آپ کی تمام مشکلات دور فرما دے، اللہ پاک آپ کے تمام حالات درست فرما دے. اور الحمدللہ سورت ہمارے قرآن مجید اختتام کی طرف ہے. اب ذرا جوش کا مظاہرہ کریں. کس کا؟
جوش کا ماشاءاللہ. اب تو ہم اختتام کی طرف ہے. اب تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اوروں کو دعوت دیں, اور تکمیل قرآن کی ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا کوئی نہیں؟ ہر چیز کی انسان خوشی مناتا ہے, تکمیل قرآن دی ہونی چاہیے یا کوئی نہیں؟ ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیں. اے اللہ بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت علماء قدر کرنے والا بنا دیں. بیماروں کے لیے دعا کریں جو یہاں پہ گھروں میں اسپتالوں میں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دیں. ملکی موسمی کاروباری معاشی اور گھریلو حالات درست فرما دیجیے. اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ ان کی دلی تمنا خواہشات پوری فرما دے. ہماری اولادوں کو لائق اور نیک بنا دے. ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب فرما. حج بیت اللہ مبرور نصیب فرما. اہل بیت اعظام اولیاء کرام بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن بلائی کا سوال تیرے محبوب نے کیا اے اللہ وہ بلائیاں ہمیں بھی عطا فرما دے. اے اللہ جن گناہوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.